میری ماں اور بہنوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے عالی جناب ہم سب کے سرپرست، علاقے کا سرپرست جناب قاری شمشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور میں بے حد ہی شکر گزار ہوں عالی جناب حافظ و قاری محمد احمد صاحب کا، جو ڈائریکٹر ہیں القلم اکیڈمی کا، اور تمام کے تمام ذمہ داران کا، اور سائر اسلام صاحب کا، کہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ کلیجہ نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیں، مگر مائک والے ہی ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ یہ سب پریشان ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ مائک کو بھی صحیح کر دے، مائک کو بھی اچھا کر دے۔ دعا کیجئے، اور کیا کریں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ پیسہ بھی لے گا، سب چیز لے گا، سب چیز لے گا، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑے گا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دسمبر سے ہم لوگ جلسے میں چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ یہ مائک سے ملاقات ہے، پہلی مرتبہ، اور یہ 21 مارچ تک چلنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے مائک کو سلامت رکھے اور اچھا فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ القلم اکیڈمی، انہوں نے اپنے اس تعلیمی مرکز کا نام رکھا ہے۔ معلوم ہے کیوں رکھے یہ؟ کہ ان کے سر کے اوپر جو ہاتھ ہے اور جن کے نسل سے پیدا ہوئے ہیں وہ عالی جناب حضرت علامہ و مولانا مستحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ نسل ہے، اور پڑھے لکھوں کا گھر تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں۔ مقولہ بھی مشہور ہے کہ پڑھے لکھے کا گھر بلی بھی پڑھا لکھا ہوا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جلسے میں آیا تو یہ شاندار شامیانہ اور بہترین لائٹ اور اتنا بہترین انتظام اور اس بہترین اخلاق میں نے جو دیکھا، سمجھ میں آیا کہ یہ پڑھا لکھا گاؤں ہے اور پڑھے لکھے کا گھر ہے۔ پھر اپنے اس اکیڈمی کا نام القلم رکھا، کیونکہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی آیت نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم۔ رب کائنات سب سے پہلے اس دنیا میں آنے والے تمام کے تمام انسان کو پڑھنے کے لیے کہا۔ اور لوگوں، جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، اس وقت پورے کے پورے معاشرہ کفر سے بھرے ہوئے تھے۔ تمام کے تمام لوگ مشرک تھے، تمام کے تمام لوگ شراب پیتے تھے، سب کے سب لوگ زنا کیا کرتے تھے، برے کام کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے، مگر کبھی بھی کسی حال کے اندر بھی رب کائنات نے ہی سب سے پہلے کہا کیا لوگوں شرک کو چھوڑو۔ ارے بھیا میں کو صحیح کرو یار، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت نہیں، ایک ہی حال ہے، جو عین کا ہے وہی گین کا ہے، عین بھی وہی گین بھی وہی۔ تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی، لوگ کفر میں تھے، شرک میں تھے، جہالت میں تھے، اور لوگ شراب پیتے تھے، لوگ غلط کام کیا کرتے تھے۔
مگر اللہ نے سب سے پہلی آیت یہ نہیں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او لوگوں میری عبادت کیا کر، تم شرک نہ کیا کر۔ اللہ نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلی آیت فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سب سے پہلے رب کائنات پڑھنے کا حکم دیا، تعلیم کا حکم دیا، سب سے پہلے کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب تعلیم حاصل کرے گا وہ آدمی گمراہ سے بچ جائے گا، جب انسان پڑھا ہوا رہے گا وہ آدمی غلط کام سے بچ جائے گا، جب انسان پڑھا ہوا رہے گا وہ زناکاری سے بچے گا، جب انسان پڑھا ہوا رہے گا وہ شراب سے بچے گا، جب انسان پڑھا ہوا رہے گا وہ کفر سے بچے گا، جب انسان کے اندر میں عقل آئے گی، روشنی آئے گی، تمام کی تمام گمراہ کی چیزوں سے بچ جائے گا۔ اس لیے رب کائنات سب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، سب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، کیونکہ جب لڑکی یا لڑکا پڑھا ہوا رہے گا تہذیب یافتہ رہے گا، جب لڑکا اور لڑکی پڑھا ہوا رہے گا تو سلیقہ مند رہے گا، جب لڑکی پڑھا ہوا رہے گا تو وہ گھر کے اندر اچھا معاشرے بنا سکتی ہے، جب لڑکی پڑھی ہوئی رہے گی وہ تہذیب یافتہ ہوگی۔ اس لیے مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آپ لوگ غور سے سنیے، میں کو یہیں رکھیں گے، اتنا کھینچتا ہے معلوم ہوا کہ بھائی بات کا پروگرام کیا ہوگا۔ الدنیا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، فرمایا کہ یہ دنیا ساز و سامان اکٹھا کرنے کی چیز ہے، مگر سب سے بہتر اس کا یہ میں کرانا اور سب سے بہتر سامان اور سب سے اچھا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے، جس کے گھر کے اندر نیک بیوی ہو جائے گی، اچھی عورت ہو جائے گی، یقیناً جانیں کہ وہ آدمی، وہ گھر اس کے لیے جنت بنے گا، اس کے لیے جنت بنے گا۔ اور میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، یاد رکھو تیرے تہذیب کی وجہ سے تیرا گھر تہذیب یافتہ ہوگا، اور تو اگر پڑھی لکھی رہے گی تو تیرا گھر سلیقہ مند رہے گا، ساز و سامان بھی سلیقے سے رہے گا، اور کھانا بھی سلیقے سے رہے گا، برتن بھی سلیقے سے رہے گا۔ اور اگر تو تہذیب یافتہ نہیں رہے گی، تیرا گھر بھی سلیقہ مند نہیں ہو سکتے، اور تیرے برتن بھی سلیقہ مند نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے میری ماں بہن یاد رکھو، اگر تو ہوشیار بنے گی تو تیرے بچے بھی ہوشیار بنیں گے، اگر تو تعلیم یافتہ ہوں گی تو تیرے چھوٹے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے، وہ پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا کرے گا۔ اور اگر تو تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو پھر یاد رکھو تیرے بچے بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، وہ کھڑے کر پیشاب کرنے والا ہوگا، اور وہ کھڑے کر وہ گالی بکنے والا ہوگا، وہ دوسرے کو برے بھلا کہنے والا ہوگا۔ اور اگر تو تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو تیرے بچے بھی سلیقہ مند نہیں ہوں گی۔ اس لیے میری ماں بہن، آپ تعلیم یافتہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کیا کرو، ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کیا کرو۔ او میری ماں بہن، اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے تمہیں تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، کہ اگر ایک لڑکی پڑھتی ہے تو پورے خاندان پڑھتا ہے، اور اگر ایک مرد پڑھتا ہے تو وہ ایک فرد پڑھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہاں جیسے گفتگو کرتے ہیں نا ویسے ہی آپ تقریر کر دیتے ہیں۔ رکیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بات سنیے، میری ماں بہن آپ بھی سنیے، کہ اگر آپ پڑھی ہوئی رہیں گی، تعلیم یافتہ رہیں گی، اگر آپ پڑھی ہوئی رہیں گی، تعلیم یافتہ رہیں گی، تو بچے نہیں چھوڑیے، اور 10 منٹ تقریر کر لیتے ہیں، جانے دیجیے 10 منٹ تقریر، اگلا پروگرام ہے اس کو بھی دیکھنا۔ اگر آپ تعلیم یافتہ رہیں گے، پڑھے ہوئے رہیں گے، تو اپنے بچوں کی تربیت آپ صحیح کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے گھر پچھم بٹا ہوا کرتا ہے، پورب بٹے ہوا کرتے ہیں، اور اس کا رخ پچھم کے طرف ہوتا ہے۔ 12 بجے رات میں، 10 بجے 11 بجے رات میں بچے جب پیشاب کرنے کے لیے جگتے ہیں، ماں اس کو جگاتی ہے، تو وہ برآمدے میں ہی اس کو کھڑا کر کے پچھم طرف پیشاب کرا دیتا، عورتیں پچھم طرف پیشاب کرا دیتی ہے ان بچوں کو۔ میری ماں بہن یاد رکھیے، پچھم کے طرف پیشاب کرنا یا کسی بچے کو کرانا یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ تعلیم یافتہ رہیں گی، آپ پڑھی ہوئی رہیں گی، تو پھر اپنے بچے کو پچھم طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کرائیں گی۔ آپ تعلیم یافتہ رہیں گی تب تو جا کر کے یہ کام ہوگا۔ اور آپ کا بچہ اگر سو رہا ہے، آپ کا بچہ اگر سو رہا ہے، آپ کا بچہ اگر سو رہا ہے، آپ اپنے بیٹے کو کہیے کہ او میرا بیٹا تم سو رہے ہو۔ آپ ایسے ہی غور سے سنیے نا، ہم سمجھ گئے، میں کو سمجھ گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم لوگ کا رات دن تو یہی کام ہے، رات دن یہی کام ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا محکم، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ سوئے، اگر ماں تعلیم یافتہ ہے، باپ اگر تعلیم یافتہ ہے، تو یہ ماں بھی بچے کو سکھائے گی اور باپ بھی بچے کو سکھائے گا کہ او بیٹا جب تم سو تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب تعلیم یافتہ عورت بھی رہے گی، یعنی ماں بھی رہے گی اور باپ بھی رہیں گے، تو وہ بچہ سونے کے وقت میں وہ انشاءاللہ اللہ کو یاد کر کے سوئے گا، اللہ کو یاد کر کے سوئے گا۔ اور جب کھانا کھانے کا وقت ہوگا تو ماں بھی کہے گی اور باپ بھی کہے گا کہ او میرے لگتے جگر، جب بھی تم کھانا کھاؤ تو دسترخوان بچھا کر کے کھاؤ اور تم دعا پڑھ کر کے کھاؤ، اللہم بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ تو میری ماں بہن اور میرے بھائیوں، جب آپ پڑھیں گے
پڑھے لکھے رہیں گے تو یقیناً جانیں کہ آپ اگر گفتگو بھی کریں گے تو صحیح طریقے سے کریں گے، اور اگر آپ جو ہے کھانا بھی کھائیں گے تو سلیقے کے ساتھ کھائیں گے، اور آپ بیٹھیں گے بھی تو سلیقے کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائیں گے تو آپ اس کو ادب کے ساتھ بیٹھائیں گے بھی اور اس کو سلام بھی کریں گے۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ اور ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ پڑھے لکھے ہو، ابھی ایک ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ حقیقت تو بات یہ ہے کہ ہم استاد کو سلام کریں گے سب سے پہلے، مگر انہوں نے چوک کیا، مگر ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے اللہ، الحمدللہ ہمارے حافظ و قاری محمد احمد صاحب نے القلم اکیڈمی رکھا ہے، یہ قرآن کریم سے جڑ کر کے اور قرآن کریم کے نسبت سے رکھا ہے، اور اس کے دل کے اندر اس بات کی عظمت ہے اور اس بات کے درد ہے کہ میرے اکیڈمی کے اندر سب سے پہلے قرآن کی تعلیم ہوگی، کلمے کی تعلیم ہوگی، اس کے بعد عصری تعلیم ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں جو ہی یہاں پہ آیا تو ان کے اکیڈمی کے بچے جو نعت شریف پڑھ رہے تھے بڑے اچھے انداز میں اور بہت بہتر انداز میں حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ کھا کے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک بات اور سنا دیتے ہیں، اگر علم کو بڑھانا چاہتے ہیں استاد کا خدمت کیجئے، اگر دولت بڑھانا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد